حضرت علی اور پھر 6 ماہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو حکومت قائم ہوئی، جمہور نے اسے خلافت راشدہ میں شمار نہیں کیا۔ میں نے توقع رکھا کہ آج کی اس مجلس میں ہمارے استاد گرامی حضرت شاہ صاحب تشریف فرما، میرے دل و دماغ پر قدم ملال نہیں آئے گا کہ اگر کوئی بات میری زبان سے ایسی نکلے جو عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہو یا تاریخی عقائد سے منافی ہو تو وہ برابر میں خلاف نہیں سکتے۔ حکومت کے قیام کے بعد 10 سال کے بعد یزید کو ولی عہد مقرر کیا گیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کس کی مشاورت کیسے ہوا، کون سے دلائل دیے گئے، اس تفصیل میں جائے بغیر میں آپ کی خدمت میں یہ تاریخی حقیقت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 5 جلیل القدر عظیم خاندانوں کے عظیم شخص نے اس ولی عہدی کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ ان میں سے ایک ابو بکر رخصت ہو چکے، ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر نے اس ولی عہدی کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ حضرت عباس دنیا سے رخصت ہو چکے، مگر حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس ولی عہدی کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ حضرت عمر دنیا سے رخصت ہو چکے، مگر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس ولی عہدی کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ حضرت زبیر، آپ جانتے ہیں کہ یہ نواسہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رخصت ہو چکے، لیکن عبداللہ ابن زبیر نے اس ولی عہدی کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اور 5ویں حسین ابن علی تھے، جن کی رگوں میں خون علی لذت کر رہا تھا، جن کی رگوں میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ گردش کر رہا تھا، انہوں نے اس ولی عہدی کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ میں تفصیلات میں جائے بغیر یہ طلبہ کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات جو اس انکار کا سبب تھا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑے آہنگ کے ساتھ کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم کیا، جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے قائم کیا، ہم اس نظام کو کیسر و کسریٰ کی طرز پر تبدیل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تھی وہ سب سے بڑی وجہ، فجور، تقویٰ کی دھجیاں، ناانصافی، ظلم و تعدی، وہ ایک طرف، لیکن اس نظام کو یکسر تبدیل کرنا ان بڑے خاندانوں کے 5 افراد نے برملا اس کا امکان کر دیا۔ لیکن حضرت
امیر معاویہ نے اس وقت اس پر کوئی اصرار نہیں کیا، انہوں نے خاموش نہیں کیا، تاکہ 7 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور ولی عہد کی باقاعدہ خلافت کی بیعت کا مسئلہ پیش آیا، حضرات محترم اس وقت جو 2 حضرات موجود تھے، حضرت سیدنا حسین ابن علی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ حسین مدینہ طیبہ میں تھے، عبداللہ ابن زبیر مکے میں مقیم تھے۔ ان دونوں نے پوری جرأت کے ساتھ، پورے استقلال کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پوری ہمت اور توانائی کے ساتھ اس بیعت سے انکار کر دیا۔ عبداللہ ابن زبیر حرم شریف میں پناہ گزین تھے، حضرت حسین مدینہ طیبہ میں تھے۔ ذرا سوچو تو صحیح مسلمان، میرے عزیز طلبہ، ذرا غور تو کیجئے کہ وہ مدینہ طیبہ جس میں حسین کی پیدائش ہوتی ہے، جن کی گلیوں میں حسین نے بچپن کی بہاریں دیکھی ہے، جوانی کی حدود ہوا ہے، اور جس مدینہ طیبہ کی مسجد میں وہ اپنے نانا کی گود میں بیٹھا ہے، اپنے نانا کے دوش پہ سوار ہوا ہے۔ آج اعلان کلمۃ الحق کے لیے میں یہاں رک کر ایک ربائی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میری لوگے زبان میں۔ تاج و تخت مقصود نہیں تھا، حکومت مقصود نہیں تھی، جاہ و حشمت مقصود نہیں تھی، اقتدار کے خواہش مند نہیں تھے۔ کیا تھا؟ کسی نے کہا سلطان کے لیے ہے، نہ دونگر کے لیے ہے، سلطان کے لیے ہے، نہ دونگر کے لیے ہے، کونین کی ہر چیز قلندر کے لیے ہے۔ اور دل کو سنبھال کر سنیے، کہتا سلطان کے لیے ہے، نہ دونگر کے لیے ہے، کونین کی ہر چیز قلندر کے لیے ہے۔ زربافت کے پردے ہیں کلیلوں کے گھر میں، زربافت کے پردے ہیں کلیلوں کے گھروں میں، اور ایک کہن رضا بنت پیغمبر کے لیے، اور ایک کہن رضا بنت پیغمبر کے لیے ہے۔ کوئی کہہ دیجئے جا کر ان امیروں سے، اور درمیان میں پھر کہتا ہے کیسر و کسریٰ کے لیے ہے کند معینات، کیسر و کسریٰ کے لیے ہے کند معینات، اور ایک نان جبین فاتح خیبر کے، اور ایک نان جبین فاتح خیبر کے لیے ہے۔ کوئی کہہ دیجئے جا کر ان امیروں سے، کوئی کہہ دیجئے جا کر ان امیروں
استقلال دیکھنا ہو حسین کا دیکھے، اور اس عزم کو اور استقلال کو لوگ دوسرے انداز میں پیش کرتے ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ حضرت کی موجودگی میں اس جانب مخدوم کرانا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس روک رہے تھے لیکن صاحب کہہ رہے تھے کہ اے ابن علی، اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں تیری پیشانی کے بالوں سے تجھے پکڑ لوں اور تو رک جائے گا تو میں ایسا بھی کر گزرتا، لیکن تجھے معلوم ہے تو رکی۔ اس کو عزم کہتے ہیں، اس کو استقلال کہتے ہیں۔ اور اگلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے اس کو سماعت فرمائیے کہ حضرات، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اے میرے عزیز طلبہ، اے سید حسین الدین شاہ صاحب کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے والے قابل فرض فرزندوں، دنیا مکے کی طرف جا رہی ہے اور محمد عربی کا نواسہ مکے کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اے تاریخ کے اولاد کو پلٹنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، وہ کیا بات تھی، وہ کیا مقصد تھا، وہ کیا منزل تھی جس کو پانے کے لیے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا مکے کی جانب جا رہی ہے اور حسین مکے کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وہ اس نظام کو، اس نظام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا، وہ گرتی ہوئی عمارت کو دوبارہ سے تعمیر کرنا تھا۔ میرے انتہائی مقابلے اکرام السامعین محترم، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے بنیادی جلفہ روانہ ہو۔ حسین کا یہ سفر رجوع الی اللہ کا سفر تھا۔ حسین کا یہ سفر جنت کا سفر تھا۔ حسین کا یہ سفر لقاء محمد مصطفیٰ کا سفر تھا۔ حسین کا یہ سفر چہرہ دین کو مشق کرنے والوں سے نبوت مانگنے کا سفر تھا۔ حاضرین محترم، آپ جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں، ان واقعات کو صبح و شام سماعت فرماتے ہیں۔ میں ان واقعات کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، یہ طلبہ کا مجمع ہے۔ حضرت حسین نے 3 شرائط پیدا پیش کر دی تھی۔ وہ کیوں؟ وہ استقلال کا بہان، وہ جرأت و بہادری کا شاہکار، وہ کسی سے نہ ڈرنے والا حسین، یہ شرائط کی پیش کرتا تھا۔ وہ آنے والی محمد رسول اللہ کی امت کو یہ سبق پڑھا رہا تھا کہ انتہائی گمبھیر حالات میں اگر امن کی طرف کوئی رستہ نکلتا ہو تو اسے نظر انداز دیتا۔ انہوں نے شرائط پیش کر کے ان لوگوں کے منہ بند کر دیے جو آج بھی کہتے
مجھے یزید کے پاس لے چلو، مجھے بارڈر پر بھیجو۔ یہ وہ 3 شرائط ہیں جو آج کے دور میں بھی کوئی بڑے سے بڑا کام کا داعی ان سے صرف نظر نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان متکلمین سے اور ان مورخین سے اور آج کے نام یہاں مفکرین سے کہ ان 3 شرائط کے بعد پھر بھی کربلا کی سرزمین کو خانوادہ رسول سے رنگنا ضروری تھا۔ لیکن جب صفاقیت سر چڑھ کے بولے، جب ظلم اور بربریت کی پٹی آنکھوں پر باندھ دی جائے تو پھر آپ نظر دیں، انسان نظر دیں۔ میرے عزیزوں، یہی بات اور بھی عزیز نے کہی۔ میرے عزیز بچوں، اس پہ غور کیجئے گا۔ کل بھی غور کرنے والوں نے کیا، آج بھی غور کی دعوت دیتا ہوں، اور قیامت تک حر کے یہ الفاظ نوجوانان امت کے لیے روشنی کا مینار۔ جب وہ گھوڑے کو آگے پیچھے کر رہا تھا تو اس کے ساتھ والے شاہزمان نے پوچھا کہ حر کبھی اس کی اضطرابی کیفیت میں تم کو نہیں دے گا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کوفے میں سب سے بہادر شخص کون ہے تو حر میں تیرا نام لوں گا، لیکن تجھے میں عجیب کیفیت میں دیکھ رہا ہوں۔ کس کیفیت میں دیکھ رہا ہوں؟ اس سوچ میں غلطہ اور پیچھا ہو۔ تو جو حر نے جواب دیا، میرے خیال میں ایک انصاف پسند تاریخ کی طلب وہ راہ مستقیم کی طرف موڑنے کے لیے کافی ہے۔ اور نے کہا، دوست، میں جنت اور دوزخ میں سے ایک کا انتخاب تھوڑی دیر پہلے میں اس میں کوئی تبصرہ نہیں کروں، میں یہ آپ کے دسترخوان علم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے عزیز بچوں۔ تھوڑی دیر پہلے یزید کی فوج کا کمانڈر خود یہ کہتا ہے جنت اور دوزخ میں سے ایک کا انتخاب کر رہا ہوں۔ گویا خود اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم۔ ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل ہے۔ ایک طرف سچ ہے، دوسری طرف جھوٹ۔ میں انتخاب کر رہا